بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھا، اسی طرح روزے کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتلایا۔ اب ایک اور فرض کی طرف روزے کے بعد جو ایک اور فرض ہے حج، اس کے متعلق پڑھیں گے، اور اس سبق کا جو نام ہے وہ ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ ہم اس سبق کے اندر 3 باتیں پڑھیں گے حج کے متعلق۔ نمبر 1 حج کے معنی اور اس کی اہمیت، نمبر 2 حج کا طریقہ، اور نمبر 3 حج ایک عالمگیر عبادت ہے۔ سب سے پہلے ہم حج کی تعریف پڑھیں گے کہ حج کہتے کسے ہیں۔ حج کے لغوی معنی ارادے کے ہیں، ارادہ کرنا، کسی بھی کام کا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا۔ عربی زبان میں اس کو حج کہا جاتا ہے، یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اور اصطلاحی معنی، اصطلاح میں حج کہتے ہیں وہ مخصوص ایام، جیسے آج کل ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، جو پچھلا ابھی کچھ دن پہلے جو گزرے ہیں، 8، 9، 10 یہ جو ذی الحجہ کے دن گزرے ہیں، ان دنوں میں مکہ جا کر مخصوص مقامات پر، جیسے منی، مزدلفہ، عرفات، ان مقامات پر جا کر، بیت اللہ شریف ہے، ان مقامات پر جا کر حاضری دے کر اور جو اعمال ادا کرنے کا حکم ہے ان کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ یعنی ذی الحج کے مخصوص دنوں میں مکہ مکرمہ جا کر مخصوص مقامات پر جو اعمال ہیں ان کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا تھی؟ پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں، ذی الحج کے مخصوص دنوں میں مکہ مکرمہ جا کے مخصوص مقامات پر جو اعمال ادا کیے جاتے ہیں یا جن کو ادا کرنے کا حکم ہے، ان ارکان کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 9 سال بعد، یعنی سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا۔ یعنی حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم حج کو جائیں گے، جب اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار بار بار نصیب کرے، لیکن ایک دفعہ کے بعد ہم جتنی دفعہ بھی جائیں گے وہ نفلی حج کہلائے گا۔ فرض صرف ایک ہی دفعہ میں ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ حج کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران کے اندر ہے، سورہ حج کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے حج کا تذکرہ کیا ہے کئی مقامات پر۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 97، اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم فرمایا ہے، یعنی جو حج فرض ہوا ہے اس کا ذکر وہاں پہ کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ان لوگوں پر حج فرض ہے جو اللہ کے راستے کی استطاعت اور قوت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، اپنے گھر کا خرچہ ہو۔ یعنی ایک انسان حج کے لیے جب چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے اپنے بیوی بچے، اپنے والدین سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو پیچھے لوگ جن کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو ان لوگوں کے اخراجات بھی اپنے گھر میں چھوڑ کر جانے کی طاقت ہو۔ یعنی اتنا مال ہو کہ وہ جتنے دن وہاں رہے گا تو یہ گھر والے کسی طرح بھی محتاج نہ ہو، اور وہ اپنا گزر بسر آسانی کے ساتھ کر سکے، ان کی ہر قسم کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ اتنا مال ایک انسان کے پاس ہو، اور پھر اس سے زائد یعنی اس کے آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، تو یہ سب چیزیں برداشت کر سکتا ہو، تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ایسے انسان پر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے نبی نے احادیث کے اندر بہت سارے فضائل ذکر کیے ہیں حج سے متعلق، بہت ساری باتیں احادیث کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ حج کے فرض ہونے
سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس ہر چیز موجود ہے، اب اس کو کسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی ہر ضرورت بھی پوری ہے۔ اچھا، کوئی ایسا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں حکمران ہوتے ہیں، ان کی طرف سے پابندی ہوتی ہے، ملکوں میں پابندی ہوتی ہے۔ اب کوئی ظالم حکمران ہے، اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، کوئی ظالم حکمران بھی نہیں ہے، اس سے کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ اچھا، حج کے لیے انسان کو اتنی طاقت اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے اس کو جسمانی، کہ وہ وہاں ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کر سکے۔ بیمار آدمی ہوگا تو اس کے لیے تو مشکل ہے۔ اب ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کی ضرورتیں بھی جو ہے نا مطلب سب مکمل ہیں، اسے کسی ظالم حکمران نے بھی نہیں روکا ہوا، اسے کسی بیماری نے بھی نہیں روکا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں حج نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی کہ میں حدیث کے الفاظ اگر آپ کو کوٹ کر کے بتاؤں، جس شخص کو کسی واقعی ضرورت یا ظالم حکمران یا بیماری نے نہ روکا ہو، پھر بھی وہ حج کیے بغیر کیے فوت ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے۔ اسی طرح بہت سارے فضائل بھی ذکر کیے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی بات تھی جو فضائل سے متعلق نہیں تھی، لیکن اس پر جو ہے ایک وعید ہے کہ ایک انسان جو حج نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک وعید ذکر کی گئی تھی۔ اس میں اب آگے میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بڑے فضائل بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، جس نے حج کیا اور حج میں کوئی گناہ نہیں کیا، یعنی نہ اس میں کسی سے جھگڑا کیا، نہ کوئی غلط کام کیے، تو حضور نے فرمایا تو یہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا، اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس نے کوئی برائی نہیں کی ہوتی ہے، تو وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو جو حج کر کر آ جاتا ہے تو حج کرنے سے ایسا حج کہ اس نے وہاں پر کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی برائی بھی نہیں کی، اپنے آپ کو ہر قسم کی گناہوں سے برائیوں سے پاک رکھا، بچا کر رکھا، تو فرمایا جب وہ حج کر کر آئے گا، جب وہ حج ادا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور مثال اس کی ایسے دی کہ وہ بچہ ایسے پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے پیدا ہونے والا بچہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حج کرنے سے اللہ پاک اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اس کا ترجمہ کہ نیک حج کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور نیکی کے ساتھ۔ کیسے حج کیا؟ نیکی کے ساتھ، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے حج میں ادا کرنے کے، اس نے وہ ان کے ساتھ اور برائیوں سے بچ کر اور گناہوں سے بچ کر حج کو مکمل اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر دیا، تو حضور نے فرمایا اس کے بدلے میں سوائے جنت، مطلب اتنی بڑی جو ہے خوشخبری دے دی کہ نیک حج ہے یہ، اور اس میں اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، یعنی کہ وہ ایک جنت کی طرح ہے، اس نے ایسا کام کیا تو وہ جنت کا بھی مالک ہو گیا۔ یعنی عبادتوں کے ساتھ اللہ کو یاد کیا، حج ادا کیا، تو وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی حج پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا عمل ہے۔ تو حج بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، آپ پڑھیں گے تو باقاعدہ اس کے لیے کتب حدیث کے اندر جو ہے وہ حج کے نام سے پورے پورے باب باندھے گئے ہیں، جس میں کئی احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بہت سارے ارشادات منقول ہیں، اس کے فضائل پر اور مسائل پر بہت ساری باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کو ادا کرنے کی نیت ضرور کریں۔ ہر سال میں اللہ تعالیٰ یہ حج کیونکہ ہر سال آتا ہے، تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار ہر ایک کو ہر سال بار بار نصیب فرمائے۔ صرف حج ہی کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بار بار لے کر جائے اور اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ مسلمان ہر سال جاتے ہیں مکہ مکرمہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، وہاں حج ادا کرتے ہیں۔ یہ فریضہ ہے اللہ کا، اللہ نے فرض کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔
ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو پہلی بات تھی یہ جس میں ہم نے حج کے معنی اس کی اور اس کے متعلق اس کی فضائل کو جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا۔ انشاءاللہ حج کی عالمگیریت کے متعلق آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج ایک عالمگیر عبادت ہے، کیسے ہے، کیونکہ اس کو پوری دنیا کے لوگوں میں کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں پورے ورلڈ وائڈ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں اور حج کو ادا کرتے ہیں۔ سب کی صدا ایک ہوتی ہے، آواز ایک ہوتی ہے، اعمال ایک ہوتے ہیں، طریقہ کار ایک ہوتا ہے، کپڑے سب کے ایک ہوتے ہیں، مطلب ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ایسی عالمگیر عبادت ہے جس میں ہر چیز بالکل سیم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی عالمگیریت سے متعلق ہم آپ کو جو ہے وہ آگے دوسرے سیشن کے اندر جو ہے وہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے 2 یا 3 سیشن تقریباً چلیں گے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم آپ کو اس کے ایک جامع عبادت سے متعلق اور پھر اس میں کیا پڑھا جاتا ہے اور کون سے ارکان کس طرح ادا کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق یہ سب آپ کو انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے وہ ضرور بتائیں گے۔ ابھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور سب کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھر کی بار بار سعادت دیکھنے کی نصیب فرمائے اور ہمیں ہر سال بیت اللہ کی سعادت کے ساتھ ساتھ حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔